السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو آج ہمارا موضوع ہے شراب کے حدیث کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کریں گے جو بردباری اختیار کرنے اور جلد بازی کو ترک کرنے کے بارے میں ہے۔ تو چلیے پہلے شراب کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اسلام کا فرمان ہے، الخمر جماع الاسم، شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث کے شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد جب انسان کی عقل و حواس اس کے قبضے میں نہیں رہتے ہیں تو وہ بہت سے ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جو اسے معلوم بھی نہیں ہوتے، جیسے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، الخمر الفواحش و اکبر الکبائر من شربها وضع على امه وخالته وعمته۔ شراب بے حیائی کی جڑ ہے اور برے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے شراب پی لی تو گویا اس نے اپنی ماں، خالہ، پھوپھی کے ساتھ ہم بستری کی، نعوذ باللہ من شر ھذا۔ شراب پینے کی جہاں قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں ہیں، اسی طرح سے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفوں اور ڈاکٹروں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ مثلا ڈاکٹر فارس اٹلی کہتے ہیں، اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی تو ہمیں دنیا کے ان سب گناہ اور بیماریاں معلوم نہ ہوتی۔ ایک اور فلاسفہ کا مقولہ ہے کہ دنیا میں ان سب سے زائد گناہ شراب کی بدولت سرزد ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے بقول یہ خوراک نہیں بلکہ زہر ہے، جسم کی طاقت کو ختم کرتی ہے، ہاضمے کو بھی خراب کرتی ہے، اس سے قبض بھی پیدا ہوتا ہے، بھوک کے نظام کو بھی خراب کرتی ہے، قوت مردانہ کو ختم کرتی ہے، درد سر اور کثرت تشنگی اس کی ناقابل بیان ہے، آواز بھی باری ہوتی ہے، دائمی کھانسی کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، مدہوشی میں آدمی اپنا پوشیدہ راز ظاہر کر دیتا ہے جس کا نقصان اکثر تباہ کن ہوتا ہے، چہرے کی ہیئت کو بگاڑنے کے ساتھ پیٹ کو بڑھا دیتی ہے۔ بہرحال شراب ام الخبائث ہے، یعنی ہر برائی کی جڑ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑی مصیبت سے پناہ دے اور ہمیں اس فحش و بدکاری میں مبتلا ہونے سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ دے، کیونکہ اس میں صرف نہ دنیاوی نقصان ہے بلکہ دینی نقصان بھی ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں نقصان یہاں پر آ کر مل جاتے ہیں۔ انسان کے جسم کو تکلیف ہوتا ہے، انسان کی ذات کو تکلیف ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھپے ہوئے رازوں کو بھی کھول دیتا ہے، کھل کر ظاہر کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ جسم کو تکلیف ہوتا ہے، یقیناً اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، بلکہ ہوتی ہے، اور گناہگار ہوتا ہے انسان، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، جو ہے بردباری اختیار کرنے اور جلد بازی کو ترک کرنے کے بیان میں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ تشریح کی طرف سے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب کسی دنیاوی کام کو اس کے تمام پہلوؤں پر نظر کیے بغیر شروع کیا جائے اور وہ کام انجام کو نہ پہنچے تو اب دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہی ہوگا، اسی وجہ سے انجام کو نہیں پہنچتا۔ تو اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ پہلے کام کے تمام پہلوؤں کو دیکھ لیا جائے، اس کے بعد اس کو شروع کیا جائے۔ البتہ نیک کام میں جلدی کرنا یہ محمود ہے، یعنی اس کا تعریف کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں نیک لوگوں کی تعریف میں فرمایا گیا ہے، وہ یسارعون فی الخیرات، کہ وہ اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ مولانا علی قاری رحمہ اللہ علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ عبادات اور طاعات کے شروع کرنے میں جلدی کرنا یہ اچھا ہے، مگر درمیان عبادت میں جلد بازی کرنا یہ مذموم ہے۔ اور جو اس حدیث میں ممانعت ہے وہ اس بات پر ہے کہ عبادت کے دوران جلد بازی نہ کریں، یہ شیطان کی طرف سے ہوگی۔ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب نماز کو جلدی شروع کرے، یہ تو محمود اور اچھا ہے، مگر جب نماز شروع کر دی تو پھر جلد بازی نہ کرے،